أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامک ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس عمل، جس وظیفے، جس ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہر قسم کی خواہش، حاجت اور دعا پورا ہونے کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ خصوصی طور پہ رمضان الکریم میں کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو آپ کو لازمی اپنی خواہش، اپنی دعا اور اپنی حاجت میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے۔ کیا طریقہ کار ہے اس کی جانب جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ادب کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے وظائف، ورد اور معلوماتی ویڈیو بآسانی طریقے سے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے رمضان الکریم میں افطاری سے پہلے کرنا ہے، یعنی جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور روزہ کھلنے والا ہو تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دو اسم گرامی یا وہابو، جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ، یا وہابو یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کی آپ نے 3 تسمیہ کرنی ہیں، یعنی یہ دونوں 300 بار پڑھنے ہیں اور ساتھ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پہلے 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر یا وہابو اور اس کے ساتھ ملا کے آپ نے پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، اور ان دونوں کی 3 تسمیہ کرنی ہیں، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور پھر اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ کی بھی خواہش کرنی ہے اور اپنی حاجت کی بھی خواہش کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے وہ پیش کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ ناظرین، رمضان الکریم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اللہ کے حضور اپنی بخشش کے لیے طلبگار ہوں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخشیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کریں اور جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، ان کا روزہ افطار کرائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی شخص نے روزے کو افطار کرایا، یعنی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، تو قیامت کے دن میں اس کی بخشش کا سبب بنوں گا۔ تو ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ بھی عمل کریں اور غریب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ افطار کرائیں، ان کا روزہ افطار کرائیں، روزے دار کو ڈھونڈیں اور اس کی جو افطاری ہے اس کا اہتمام کریں۔ ناظرین، آج کا عمل کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شیئر لازمی کیا کریں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ نیز ہمارے چینل اسلامک ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔